أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو ساری دنیا کا مالک و مختار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہر قسم کی استعانت چاہتے ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے، یعنی کتاب سے جو کچھ آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے اس میں سے آپ تلاوت کیجئے. تو قرآن مقدس جو تلاوت کیے جاتے ہیں بہت سارے مقاصد لے کر کے، مثلا دعوت و ارشاد کا مقصد ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے، واضح و نصیحت کا مقصد ہوتا ہے، اور اجر و ثواب کا بھی مقصد لے کر کے لوگ تلاوت کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ نماز جو ہے اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ نماز قائم کیجئے. نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رکھتا، یوں ہی کوٹا پورا کرنے کے لیے اگر نماز پڑھ لے، اس کے اندر دینداری اور تقوی شعاری پیدا نہ ہو، تو پھر یہی نماز ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے. یہ برائی سے روکنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتی.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کاموں کی رغبت بھی رکھتے ہیں، بے حیائی کی طرف ہم مائل بھی ہو جاتے ہیں، تو ہماری نماز کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ ہماری غلطی خود کی ہے۔ اس لیے نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھی جائے اور سمجھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فریضہ عائد کی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کر کے اسے ادا کی جائے، اسے ہلکا اور حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کاریگری کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ بھائی آپ کو جو بیماری لگی ہے اس کا علاج کے لیے میرے پاس آئے ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دوا وقت پر کھائی جائے اور پرہیز بھی اس سے کیا جائے، یعنی فلاں چیز نہ کھایا جائے۔ لیکن ایک پیشنٹ، ایک مریض یہ کہے کہ بھائی ڈاکٹر کیا جانتا ہے، دوائی ہم جب بھی چاہے کھا لیں اور کسی چیز سے پرہیز نہ کریں، دوا تو اپنا کام کرے گی ہی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اسے اپنی بیماری پر صبر کرنی پڑے گی، اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو جتنی بھی چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان کے تمام منع کردہ کاموں سے ہمیں رکے رہنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ نماز ہمارے لیے کامیابی کی دلیل بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، بے شک مومن تو وہ ہیں جنہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، 2 نمبر آیت سے 4-5 تک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات پیش کی، ان میں سے یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں، پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہیں۔
اگر یہ صفات ہم اپنا لیں تو ہم بھی مومنوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو مومن کی بات تو درکنار ہے، مسلمان تک ہم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مقام پر ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سن لو اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کی فرما برداری اختیار کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ عاجزی کرنے والوں کو، انکساری کرنے والوں کو، خاکساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہی بات جو سورہ انفال کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کی، سورہ حج میں بھی اللہ تبارک و تعالی وہی بات پیش کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ وہ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور انہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات یہاں بھی پیش کی، اور اسی چیز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا ای العمل افضل الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا ثم ای العمل، اس کے بعد کون سے عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا ثم ای العمل، اللہ کے نزدیک بتلائے اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث پاک میں سب سے پہلا درجہ جو حاصل ہے عمل کا وہ ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو متفق علیہ کی حدیث ہے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، تمہارے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں تم روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو، 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو، 5 دفعہ اس میں بات کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، تو بتلاؤ کیا تمہارے بدن پر میل کچیل کا کوئی بھی حصہ باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے جسموں پر میل کچیل کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یہ 5 نمازیں تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی جس طرح اگر 5 دفعہ غسل کیا جائے اور ہمارے بدن میں میل کچیل کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے، اگر ہم 5 دفعہ نماز پڑھیں اور 5 دفعہ نماز کے درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو نماز اتنی بڑی اہم چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے، لیکن اس کی ہم پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بناتے وقت آپ روانہ کر رہے تھے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی، نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی کہ سن لو، تم اہل کتاب کی ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہیں کہنا، دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی وہ شہادت دے۔ تم اسے دعوت دینا کہ شہادت دے، گواہی دے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اسے تسلیم کر لے، مان لے، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، تو تم انہیں جانکاری دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ، 5 نمازیں رات اور دن میں، 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ جب تم اہل کتاب کے پاس پہنچو گے تو اس بات کی اسے تعلیم دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر اس چیز کو مان لے تو کہنا کہ 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں دن اور رات میں، اگر وہ اسے تسلیم کر لے ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، تو پھر تمہیں اس بات کی اسے تعلیم دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے جو تم سے وصول کی جائے گی، فترد فی فقرائہم، اور تمہارے غریبوں میں اسے تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ اسے مان لے تو فإیاک وکرائم اموالہم، اس کے نفیس مالوں سے بچنا، یعنی جو صدقہ کا مال، زکوٰۃ کا مال تمہیں ملے بس اتنا ہی لینا اور رنگداری کر کے زیادہ مال نہیں لے لینا۔ واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کے درمیان یہ دعا پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تعلیم دی؟ اس بات کی تعلیم دی کہ تم اہل کتاب کو کہنا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہیں، 4 وقت کی نماز نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا بیان کرتے کرتے آپ نے نماز کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ
ومن لم يحافظ عليها كانت له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان مع قارون يوم القيامة وهامان وفرعون وأبي بن خلف. رواہ احمد فی تخریج المشکات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی پاسداری کی، نماز کی حفاظت کی، بروز قیامت یہ نماز اس کے لیے نور ہوگا، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گا، نجات کا سبب ہوگا. لیکن جو شخص اس نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ ہی بروز قیامت اس کے لیے کوئی دلیل بنے گی اور نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اس کا حشر وہامان و فرعون و ابی ابن خلف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. حامان، فرعون، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اور یہ لوگ کون تھے؟ حامان کون تھا؟ فرعون کا ایک وزیر، مشیر خاص تھا، یعنی مشورہ دینے والا. حامان جس چیز کا مشورہ دیتا فرعون اسی کام کو عمل میں لاتا. مثلا اگر حامان کہتے کہ بادشاہ سلامت بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے اس لیے اسے قتل کر دو، تو فرعون اسے قتل کرا دیتا. تو اس طرح کے مشورے وہ جو کچھ دیتا حامان کے مشورے کو وہ پاس کرتا. اچھا قارون کون تھا؟ قارون اپنے وقت کا ایک مالدار شخص تھا، اسے اپنی مالداری پر بہت ہی فخر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے شمار خزانے دیے تھے. اس کے خزانوں کی چابیاں 100 اونٹ ڈھویا کرتی تھی اور مضبوط ایک جماعت مل کر کے اس کی کنجیاں اٹھایا کرتی تھی. اتنے خزانے اسے ملے تھے. لیکن جب اترانے لگا، گھمنڈ دکھانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر مار پڑی اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا. اچھا یہ تو قارون کا مسئلہ ہے. اور فرعون بنی اسرائیل کے وقت ایک بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل پر قابض تھا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم اور تشدد ڈھاتا تھا. تو یہ ظالم و جابر بادشاہ ان کی لاش آج تک محفوظ ہیں، باعث عبرت ہیں لوگوں کے لیے. اور ابی ابن خلف کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں یہ شخص قیدی بنا. جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا، رہا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا جو ہے نا اسے میں اتنے سیر دانے کھلاؤں گا اور یہ جب موٹا فربا ہو جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ میں ہی اسے قتل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ایک مرتبہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں تھے، اچانک وہ شخص آ دھمکا سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبخت نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، اس لیے لوگوں ذرا توجہ کرنا. آپ نے اس لیے یہ بات کہی کہ صحابہ کرام جب جنگ میں جٹ جاتے تو پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا. چنانچہ جب وہ شخص سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس شخص نے لوہے کا زرہ پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پورے بدن میں کئی جگہ خالی نہیں تھی، تھوڑی سی گردن میں جگہ خالی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور تھوڑی سی خراش چھو دی آپ نے اس جگہ پہ. اس کے بعد وہ شخص چلانے لگا، چیخنے لگا اور اپنے ممبرشپ کو کہنے لگا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا. لوگ کہنے لگے کہ کتنے بدبخت انسان ہو کہ تھوڑی سی خراش پہنچی ہے اور کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا. اگر ہماری آنکھ بھی پھوٹ جاتی، ہماری آنکھوں میں ضرب پڑتی تو ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا.
لیکن جب ان کے ممبر نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اچانک وہ شخص کوئی ایسی جگہ چلا گیا جہاں جا کر کے وہ مر گیا. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ ایسے شخص تھے جن پر اللہ کی لعنت پڑی، اللہ کی مار پڑی اور جہنم میں واصل ہوئے، اور یہ دنیا کے لیے باعث عبرت بن گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نِجَاةً وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھی فرعون، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھی قارون، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھی حامان، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھی ابی ابن خلف، جن کا حشر جہنم میں واصل ہوئے. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز کی پاسداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، صوم و صلات کے پابند بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأتم وأجل وأكبر.